السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر مروہ مرزا اور لے کر آ چکی ہوں درشکم کی 43 بہت ہی ڈیمانڈنگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ تک نرمین اور حیدر آئے، براق جتون اور باران سو چکے تھے۔ آج وہ بڑے ددو کے پاس ہی سو گیا اور جب لیزے لینے آئی تو انہوں نے اسے آج یہیں رہنے دینے پر آمادہ کر لیا۔ نرمین اور دراب نے میٹنگ کے بیچ ہی ڈنر کر لیا۔ تم ساول سے ملنے گئے تھے؟ نرمین نے گاڑی سے اترتے ہی دراب کے مسلسل تنگ کرنے پر آہٹ تپ کر پوچھ ہی لیا۔ اور پتہ چلا آپ معصوم سے بندے کو دمکا کر آئی تھی۔ ممی آپ سے یہ امید نہ تھی۔ دراب نے بھی گاڑی کا ڈور بند کیا جبکہ نرمین اس کے بلا وجہ کے روٹنے پر حفت زدہ ہو کر رہ گئی۔ کس قدر چالاک ہے یہ ساول قریشی! میں نے کب دمکایا؟ بس اسے کہا کہ میرے آسرے نہ رہے۔ تم دونوں میں ہی بہت پہنچی چیزیں ہو، میں نہیں بول رہی تم سے۔ نرمین نے گھبراہٹ چھپانے کو الٹا ناراضگی جتائی تو دراب نے ممی کو جپٹ کر باہوں میں بھر لیا۔ بال ڈائی کیے ہیں انہوں نے، وہ بھی فرمائشی۔ جیل سے نکلنے کی پوری تیاری کے ساتھ آپ کو امپریس کرنے کی امید لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے۔ ان کا واحد دوست میں ہوں، حالانکہ آپ کی جگہ ہے دوست والی۔ تراب نے یہ سب تعصب سے کہے نرمین کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی تکلیف سمیٹ دی۔ یہ جانتے ہوئے کہ میں نے برہان پر ساری محبت لٹا دی، تم ایسا سوچ رہے ہو؟ ساول اس کا مستحق نہیں بیبی۔ مین کے لہجے میں منت درائی۔ تراب نے ممی کا ماتھا چومتے الگ کرتے ان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ آسودگی جیسا کچھ نہ تھا ابھی جو نرمین محسوس کر پاتی، بس ساول کو بٹے دل سے میسر آنے کا غم کھائے جا رہا تھا۔ جس قدر بابا نے آپ کی بے قدری کی ہے، نفرت ہو جانی چاہیے آپ کو۔ میں جلد ان سے ملنے جاؤں گا، بات کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، لیکن آپ میری خواہشوں کے بیچ نہیں آئیں گی۔ 7 سال پہلے ان کی وعدہ فراموشی آپ کی محبت میں سہ گیا، پر 7 سال بعد آپ کی نہیں سہوں گا۔ آ جائیں۔ دراب اس معاملے میں اپنی کھائی قسم توڑ رہا تھا تو نرمین نے بھی کوئی ضد نہ کی اور ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ممی کو کمرے میں چھوڑتا ان کے بٹکے ہوئے آنسو بھی پونچھ گیا، پر نرمین پر یہ رات بہت بھاری تھی۔ وہ روم میں آیا تو لیزے آئس بلو کلر کے سادہ جوڑے میں بال باندھے دوپٹے کے بنا ہی کھڑی کبر درست کر رہی تھی۔ دراب کو روم میں آتے دیکھ کر اس کی طرف آئی اور بازو گردن میں لپیٹے گلے لگ جاتے ہی دراب حیدر کی تمام تھکن اتار گئی۔ دل کی دھڑکنوں کا سنگم آرام بن کر رہ گیا۔ دراب نے مسکرا کر اس کے محمل وجود کو بازوؤں میں بینچ کر قرار انگ انگ کو ارسال کیا۔ I miss you so much حیدر۔ وہ اپنے کہے پر پورا اتری، تبھی تو دراب کی روح تک سرور اور شادمانی سرایت کر گئی۔ I miss you too میری جان، جب تم خود اس بندے کو ایسے سمیٹ لیتی ہو میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں۔ بائی دا وے یہ بیڈ حالی کیوں ہے؟ ہمارے مسٹر ویلن کدھر؟ دراب نے شوق سا ہوتے یہ تنہائی وہ بھی غیر متوقع پائے ذرا راز دریافت کیا تو لیزا اس کے سینے میں سمٹے بازو کس کر باندھے ہنسی۔ ددو کے پاس ہی سو گیا، لیزا نے بتایا، مگر دراب کے پکڑ کر سامنے کرنے پر وہ کھلائی۔ مطلب آج بھی تم صرف میری؟ او میرے خدا، میں اس خوشی پر مر ہی نہ جاؤں۔ وہ جو گھبرا رہی تھی ایسی فضول گوئی پر، اس کے ہونٹوں پر دھیرے سے ہتھیلی رکھتی گوننے لگی۔ ارے آپ کے دشمن، مجھے آج آپ اپنا باقی پاس سنائیں گے؟ ایسے ٹائم بہت کم ملے گا آگے بھی۔ آپ فریش ہو لیں، تب تک میں ریفریشنگ کافی بنا لاتی ہوں۔ لیزی کو بہت تجسس تھا، خاص کر برہان جتون کے بارے میں، جبکہ دراب نے فرما برداری دکھاتے سر ہلایا اور لیزی کو جاتے جاتے روک کر چہرے کے قریب لا روکا۔ مجھے ریفریشنگ کچھ اور کرتا ہے عشقم، خود بھی خیال کر لیا کرو اگر میں شرافت دکھا دوں۔ دراب کی شکایت سنے وہ ہونٹوں کو ہسارنے والی مسکراہٹ سمیت ان ہونٹوں کے افق کو چھو گئی جن کے کناروں پر ابھی ابھی شکوہ مچل کر تھما تھا۔ ایسی شرافت پر قربان جاؤں، میں خود اس لیے نہیں چھیڑتی آپ کو کیونکہ آپ میری ہستی دہلا دیتے ہیں۔ کیوٹ ہسبینڈ بنے رہیں آج، اوکے نا؟ آتی ہوں۔ لیزی کی شوخیاں دیکھتا وہ مسکرا دیا جو پاس سے خوشبو کے جھونکے سی گزر گئی، اور جب کافی کے 2 گرما گرم کپس کے ساتھ فریشلی بیکڈ کوکیز لائی تب تک دراب چینج کیے بلیک ٹراؤزر شرٹ پہنے ٹاول سے بال رگڑنے کے بعد اپنے فیس پر ہوتی ڈرائنس کے لیے مین موئسچرائزر اپلائی کر رہا تھا۔ لیزی نے ٹانگ سے ڈور ساتھ لگاتے بند کیا اور میز پر ٹرے رکھے صوفے پر ہی بلینکٹ لے آئی اور خود ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور پہلے سے سلیکٹ کی رومانٹک مووی سٹوری پلے کر دی۔ آ جائیں میرے پاس۔ لیزی نے پاس آ رکتے دراب کو دیکھتے ہاتھ بڑھایا، جسے تھامے وہ ساتھ ہی بلینکٹ میں آ کر بیٹھا تو لیزی نے جلدی سے بلینکٹ اس پر کروایا مگر پیچھے نہ ہٹ سکی۔
दुराब ने उसको बाजू में बढ़ते अपने सर पीछे लगाते खुद लीजे को अपने चेहरे पर झुका दिया। ये जो तुम्हारे साथ के लम्हे हैं ये माजी की हसरत को एक एक करके डांप रहे हैं लीजे। तुम वापस मेरी जिंदगी का नूर बन रही हो। उसके होंठों की नरमी का लुत्फ लेने के बाद वो लीजे की आंखों के निस्सार रंगों को सिर होने की हद तक चखने के बीच उसकी गर्दन पर हाथ की पोरें फेरता इसके होने को बारिश सरगोशियों में सरा रहा था। हैदर रोमांटिक मत होना, फिर कहानी मूवी और कॉफी बीच में रह जाएगी। लीजी ने घबराते हुए रहम करने की तरगीब दी। वो हुमार झटक कर हंसा। तुम पास होती हो तो जज्बात का मस्कन बन जाता हूँ। क्या करूँ, तुम होश में छोड़ती ही नहीं। नहीं होता रोमांटिक। भूल गया था, तुम्हें तो करंट लगते हैं। वो भले मान गया हो पर तंज करना भूल जाता तो इसे दुराब हैदर जदून कौन कहता। कल पूरा दिन आपकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। तो मान ले मुझे कोई करंट नहीं लगता। मैं आपके जिस्म की थकावट के साथ इस दिल की उदासी भी बांटना चाहती हूँ। बताए ना, मेरे खो जाने के बाद क्या हुआ फिर। लीजे की तड़प के आगे दुराब ने भी दिल हल्का करने की फौरन हामी भरी। तुम खो गई तो सब खो गया लीजे, मैं भी और मेरे सारे सुख करार भी। बाबा ने अपने लफ्ज़ों का पास न रखा। मम्मी डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने को टालती रहीं। सामल बाई को सज़ा हो गई, 7 सालों की सज़ा। पर इसी दिन बाबा कोमे से बाहर आ गए। पर साबिल पर न जाने कौन सी नफरत का कीचड़ उछाला कि ठीक होने के बावजूद उनकी सज़ा रद्द न होने दी। मैं अभी इस तकलीफ में था कि पता चला मम्मी उम्मीद से हैं। उन्होंने 4 माह तक इस बात को मुझसे और दद्दू से छुपाया। तुम सोच भी नहीं सकती मुझे इस रोज़ कितनी तकलीफ पहुंची। मेरा दिल चाहा बाबा का गिरेबान नोचाऊं, पर फिर सोचा मेरा ये करना नहीं बनता। ये मम्मी बाबा का बहुत पर्सनल मैटर था। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की थी कि मेरे बाबा ने मुझे मेरी कमज़ोरियों पर बारहा मारने की कोशिश की, पर मैं ना मर सका। वो रुका तो लीजे को लगा चलती कायनात रुक गई हो। मम्मी उम्मीद से थी तभी मैंने खुद को संभाला। तुम्हारी तलाश, नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद पढ़ाई और मम्मी का ख्याल रखना, बस 3 फर्ज बचे थे। मम्मी लेकिन ठीक नहीं थी, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन थी बेबी के हवाले से। वो बहुत दर्द में थी। फिर पता नहीं बाबा ने कैसे हॉस्पिटल से ये खबर निकलवाई और मम्मी को फिर से उठा कर ले गए। दिल कभी माँ नहीं बन सकती थी ना, तो मम्मी के दोबारा उम्मीद से होने पर बाबा की मर्दानगी जागी। वो मम्मी के साथ अपना ताल्लुक दुरुस्त करना चाहते थे। लेकिन ऐसा मर्द जो तलाक की नीयत कर चुका हो मम्मी के नज़दीक उनका नहीं रहा। वो उन्हें छूने भी ना देती थी। मैं मम्मी को लेने गया पर बाबा ने मुझे घर से निकलवा दिया। मम्मी से ये बर्दाश्त ना हुआ तो वो खुद कैद से निकलने को फड़फड़ाने लगी। और इसी बीच बहस में बाबा के धक्का देने पर मम्मी सीढ़ियों से गिर गई। आखिरी माह चल रहा था। अबीहा पैदा हुई पर बच ना सकी। मैं और दद्दू मम्मा को ले आए पर इस रोज़ दद्दू ने बाबा को कई थप्पड़ मारे थे। इन्हें कहा था कि वो इसे पैदा करने पर पछता रहे हैं और मैं भी बाबा से नफरत जता कर आया था। वो सारी कुटन लीजे जो बचपन से मेरे सीने पर जमा थी मम्मी को हमने अबीहा की मौत के गम से मिलकर निकाल लिया। पर बाबा बहुत जल्द इस गिल्ट में दिमागी मरीज बन गए। शांतल छोड़ गई उनको। जब उसे लगा वो बंदा अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, बहुत कुछ लूट चुकी थी बाबा से। बस अपनी बेटी को मार देने के गम में उनको बहुत सी दिमागी बीमारियां लग गई और फिर इस पर सितम के मम्मी ने ऐन अबीहा के गम से निकलते ही तलाकनामे पर साइन करके बुरहान जदून की दायमी सजा सुना दी। और पिछले 6 साल से बाबा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। डॉक्टर्स की बकौल वो आम लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं। ऐसे अटैक आते हैं इन पर कि वो खुद को नुकसान देने लगते हैं, अपना लिबास फाड़ देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इन 6 सालों में मम्मी और दद्दू ने कहीं ना कहीं उनकी हालत पर तरस खाकर उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं नहीं कर सका। 6 साल से उनकी शक्ल नहीं देखी। जहाँ तक मुशरिक होने की बात है ना, तो उनको अब अपना नाम भी याद नहीं। तो तौबा करने के लिए वो होश कहाँ से ला सकते हैं। ये उनकी अल्लाह को नाराज़ करने की सज़ा है लीजे। वरना उसकी महलूक को मनाना तो बेहद आसान है। वो जब सख्त तरीन रूठता है ना तो मनाने की कुव्वत छीन लेता है, जैसे बाबा से छीन ली। क्योंकि अल्लाह को अब उनकी तौबा नहीं चाहिए। तुम सोच भी नहीं सकती लीजे के बाबा ने मुझे कितनी अजियत दी। उन्होंने आज तक मुझे गले नहीं लगाया, मुझे प्यार से नहीं देखा, फिर भी बेटा कहने का हक नहीं छीना उनसे। लेकिन एक हद होती है, उन्होंने सारी पार कर दी। तुराब की आंखें ये सब बताते भीग गई थी और लीजे तक रो दी थी। ये सब सुनने में जितना तकलीफ दे था उतना नाकाबिले बर्दाश्त। अल्लाह अपने बंदों की तौबा का हमेशा मुंतजर रहता है हैदर। कौन उसकी बारगाह में अफसल है और कौन कमतर हम नहीं जान सकते। आप उनको माफ़ कर दें, बहुत मुश्किल होगा पर फिर भी कर दें। अल्लाह इसका अजर देगा आपको। आपके सीने में बर्पा कई बेकार कयामतें थम जाएंगी मेरी जान।
اپنی اذیت معاف کر دیں۔ وہ جیسے بھی ہیں بابا تو ہیں نا، باقی ہر گناہ کا حساب دینا ہے ہر کسی کو۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ آپ جلد جا کر ملے ان سے، ہو سکتا ہے آپ کا گلے لگانا ان میں توبہ کی قوت لوٹا دے، آپ وسیلہ بن جائیں ان کی ہدایت کا۔ دیکھا جائے تو سزا انہوں نے بھی 6 سال کاٹی ہے۔ لیزے کا دل بہت بڑا تھا، پر دراب میں یہ ہمت 6 سالوں کی کوشش کے باوجود نہیں آئی تھی۔ تم شنائل کو معاف کر سکتی ہو؟ دراب نے تلہی سے پوچھا، کیونکہ اسے پتا تھا جواب نہ ہوگا، پر وہ جیسے رضامند مسکرائی۔ دراب پتھرا گیا۔ کل ملنے جا رہی ہوں، ممکن ہے معاف کر کے لوٹوں۔ میں نے اپنی زندگی کی اذیتوں اور تکلیفوں سے صرف معاف کرنا ہی تو سیکھا ہے حیدر۔ جب ہمیں خوشی اور دکھ سے ملانے والا اللہ ہے تو ہم لوگوں کو کیوں وجہ ٹھہراتے ہیں؟ اللہ ہی ہمیں خوشی اور دکھ دے کر مضبوط کرتا ہے، ہمیں عطا کر کے ہم سے ہماری پیاری چیز واپس لے کر در حقیقت ہمیں قوت، ہمت اور استقامت بخشتا ہے۔ دراب نے سیدھا ہوتے گورا۔ لیزے کا چہرہ سا اترا۔ تم اسے معاف نہیں کرو گی؟ اس نے تمہارا بہت نقصان کیا ہے، میرا، سکھی کا۔ میں اسے کل مار کر قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ بہت چھپ لی وہ۔ دراب کی نفرت بے سبب نہ تھی، پر لیزے نے اس کا چہرہ واپس ہاتھوں میں بھرا۔ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں اس سے سارا حساب لوں گی، پرومس کریں حیدر۔ ایسا سوچنا بھی نہیں، میری قسم ہے آپ کو۔ لیزے نے اس کے اختیارات کو زنجیر کیے دراب کو سخت اذیت سے گزارا۔ لیزے، بے بس مت کرو، میں سخت نفرت کرتا ہوں اس سے، مجھے اسے مارے بنا سکون نہیں آئے گا۔ دراب نے اس کے ہاتھ ہٹاتے منت کی، مجھے ملنے دیں اس سے ایک بار، پلیز حیدر۔ لیزے کی آنکھیں اصرار کر کر کے تھکتے ہی بھیگیں، تو دراب نے اپنی ہفکی ضبط کرتے پکڑ کر لیزے کو اپنے سینے لگایا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا تمہارے، اور اگر میری برداشت دم توڑی تو تم مجھے انتہائی قدم اٹھانے سے نہیں روکو گی لیزے۔ وہ مان تو گیا، پر لیزے کو اس کے غصے سے ہنوز بہت ڈر لگا۔ حیدر، وہ سسک اٹھی، جبکہ اس کا سسکنا برداشت نہ کرتے دراب نے روبرو کرتے اس کی جبیں چومتے قرار سا لیزے میں اتارا۔ اب کلوز کرو یہ سب ٹاپکس، تمہیں روتا نہ دیکھو۔ تمہارا دل بہت بڑا ہوگا پر میرا نہیں، بس ایک دم چپ۔ وہ دراب سے خاموش التجائیں کرتی رو پڑی تھی، پر دراب نے اسے خود سے لگاتے گویا لفظوں کے گلے ہی کاٹ دیے۔ ایک نئی صبح فضاؤں کے دامن سے آ لگی تھی، سرد، نتھری، شفاف، پر بیگی بیگی۔ نیند کا خمار چھٹا تو شنائل نے چہرے کو چھوتی گرم سانسوں پر دھیرے سے آنکھیں کھولی، تو وہ اس کے بہت قریب آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ نیند سے بھری آنکھوں سے وہ پہلے یہ سوچ کر مسکرائی کہ وہ قریب آیا، پر جب سوئے احساسات بیدار ہوئے تو اس نے جانا کہ وہ اس کے پاس آئی ہے، اس کے تکیے پر۔ تم مجھ سے ٹھیک چڑھتے ہو جم، میں تم جیسے خوبصورت دل سے لگنے لائق نہیں۔ ایسا ہی جنون اور دیوانگی تو مجھے دراب کے لیے بھی تھی نا، پر محبت تو سب کہتے ہیں ایک بار ہوتی ہے، مجھے دوسری بار کیسے ہو گئی؟ عورت تو محبت کی دیوی مانی جاتی ہے، پر شاید میری جیسی عورتیں اس منصب پر پورا نہیں اترتی۔ تم کیسے میری طرف بڑھ سکتے ہو جب تمہیں میرا تمام ماضی معلوم ہے؟ تمہیں میرے قریب آنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ برحق ہے۔ میں اگر تمہارے لیے بنی تھی تو سیدھی تم تک کیوں نہیں آئی؟ اس بات سے جل رہے ہو تم، جانتی ہوں، تمہاری آنکھوں میں لکھا ہے۔ شنائل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی گال سے لگاتے حرکت دیتے اس بیچ جمشید کے چہرے کا ہر نقش تفصیلی دیکھا۔ وہ اسے دنیا جہاں کا خوبصورت اور اچھا شخص لگ رہا تھا۔ تم مجھے میرے باقی اللہ کی مخلوق پر ڈائے مظالم کی سزا نہ دے سکتے ہو، نہ دینا چاہتے ہو۔ میں تمہارے دل کی ہر دھڑکن محسوس کر رہی ہوں۔ جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے ایسا پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا جیسا تمہارے لیے سوچتی ہوں۔ تم مجھے کبھی محبت کی دیوی نہیں پکارو گے، میں تو منافق ہوں، یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ وہ اس کے چہرے سے ہنوز ہاتھ جوڑے تب ہٹا گئی جب وہ نیند کی گہرائی کے باوجود شنائل کے ہاتھ کی حرکت سے بے چین ہوتے کروٹ بدلتے ہی جاگا، تو شنائل کی کھلی آنکھیں ہی صبح کو پہلا منظر تھیں۔ گڈ مارننگ۔ شنائل کی مسکراہٹ دوسرا منظر تھا۔ تمہارے ساتھ کچھ گڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بعد ایزیلی محبت کر لو گی نا؟ اٹھتے ساتھ ہی شنائل کی مسکراہٹ نوچ لی تھی اس نے۔ ہرٹ ہوا ہے مجھے۔ وہ کربناک ہوئی، آنسو سنبھال لیے، رخساروں پر بہنے نہ دیے۔ ہونا نہیں چاہیے، ویسے مجھ میں دیکھا کیا ہے تم نے؟ وہ ہنوز صفاقیت پر اترا، دلچسپی سے شنائل کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، ذرا بھی ڈرے بنا۔ تمہارا مجھے باقی مردوں کی طرح نہ دیکھنا، تمہارا میری طرف آنے سے زیادہ دور جانے کا اصرار، تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ ناراضگی، تمہارا بہکنے سے زیادہ سنبھلنا، تمہارا پیار بھری باتوں کے بجائے منہ پھٹ ہونا، تمہارا روح کے ہر احساس تک سچا ہونا، بس اتنا سا دیکھا ہے تم میں۔
اب باری تھی جمشید کی مسکراہٹ ختم کرنے کی۔ شنائل کے چہرے پر لکھی کرب کی داستان جٹلائے، اس کے ہلتے مسکاتے ہونٹوں کے مائل کرتے رنگ نظر انداز کیے، وہ کروٹ سیدھی کر گیا، ورنہ ان ہونٹوں کو چومنے کی خواہش ایسے اعتراف کے بعد ہرگز اضافی نہ تھی، ضروری سی تھی، پر وہ کھرا اور صبر والا تھا۔ آج کے بعد تم صرف مسکراؤ گی، رونا نہیں پڑے گا۔ اب اٹھ جاؤ، بریک فاسٹ باہر ہی کریں گے۔ جمشید نے لحاف پرے مارتے دوسری طرف سے اٹھتے قدم واش روم کی طرف بڑھائے تو وہ بھی اٹھ کر بکھرے الجھے خلیے میں سامنے آ رکی۔ جمشید، ایسا کیا کرنے والے ہو میری مسکراہٹ اور خوشی کے لیے؟ بتاؤ پلیز۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتی آج سے بولی، کچھ زیادہ نہیں ہے، تم پہلے اپنے کہے پر عمل کرو پھر بتاتا ہوں۔ نرمی سے ہاتھ چھڑوائے وہ چلا گیا، جبکہ شنائل اسی حسرت سے جاتا تکتی رہی۔ وہ اپنے کپڑوں کو پہنے خود بھی تیار ہوئی، جمشید بھی ریڈی ہوا تو دونوں ساتھ ہی کمرے سے نکلے۔ تم دونوں ناشتہ کر لو، سلوا نے ہی چچا چچی کو ناشتہ سرو کرتے ان دو کو بھی کہا، پر وہ دو جلدی میں تھے۔ جمشید نے ماں باپ کی طرف حسرت بری نظر ڈالی، پر وہ دو بری طرح منہ پھیر گئے۔ کچھ ٹوٹا تھا جمشید احمد کے سینے میں۔ کچھ کام ہے، ناشتہ نہیں کریں گے، اللہ حافظ۔ جمشید نے روٹھے روٹھے والدین کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور سلوہ کو نرم سا جواب دیتے شنائل کے ہمراہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ دیکھ لے اڑی وہ ڈائن میرا بچہ، دیکھا تم نے سلمان؟ شاکرہ کے حلق سے پراٹھا اترنا انکاری ہوا تو روحان سی ہوئی، جبکہ سلمان نے سر جھٹکے لاڈ سے اس کی گال تھپکائی۔ کچھ نہیں ہوگا ایسا، ناشتہ کر، پھر چل تجھے تیری پسند کے جوتے دلاتا ہوں اور جو جو تو کہے گی سب۔ سلمان نے فوری بیوی کی کمزوری کے بل بوتے بہلایا تو شاکرہ کی بیگی بیگی آنکھوں سے مسکرانے پر جہاں سلمان شکر کا سانس بھر گیا، وہیں کچن میں کھڑی سلوہ بھی چاچو کی چالاکی پر ہنس دی۔ دن 1 بجے تک شنائل نے تمام تر کام مکمل کیے، ایک چینل کے آفس بھی گئی جہاں شنائل کی باقاعدہ فلم انڈسٹری چھوڑنے کی نیوز چلوانی تھی۔ چونکہ وہ کافی بڑا چینل تھا تو وہاں کی اتھینٹک نیوز پر ویسے ہی باقی میڈیا تک بھی یہ خبر پہنچ ہی جاتی۔ 2 بجے تک وہ اس سب سے فری ہو کر جمشید کے ساتھ کھانا کھانے ڈھابے پر گئی اور وہیں ٹیبل پر فون رکھے جمشید کی آنکھوں کے سامنے اپنے تمام سوشل اکاؤنٹس ڈیلیٹ کیے۔ چیک کر سکتے ہو، کوئی بیک اپ نہیں رہا۔ شنائل نے اپنا فون جمشید کی طرف بڑھایا، جمشید نے اس کے ہاتھ سے فون لیے میز کی سطح پر رکھ دیا۔ اس بیچ ان دو کے ہاتھ کی انگلیاں مس ہوئیں، وہ پر اثر تھا۔ پرومس می کہ تم اب اس فیلڈ میں کچھ بھی ہو جائے دوبارہ نہیں آؤ گی۔ جمشید نے اپنا ہاتھ بڑھایا جسے شنائل نے خوشی خوشی مصافحے کی صورت تھاما، وہ اسے آخری بار چھونا چاہتا تھا۔ آئی پرومس، شنائل نے بھرپور چہک کر وعدہ لیا۔ پرومس می کہ تم مرتے دم تک ڈرگس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ اس وعدے پر لمحہ بھر شنائل کے چہرے پر اذیت ابھر کر معدوم ہوئی۔ پرومس؟ وہ مان گئی تو جمشید کو اس کی فرما برداری پر جی بھر کر پیار آیا۔ پرومس می کہ تم اپنی زندگی کے آنے والے تمام بدلاؤ قبول کرو گی۔ اب کی بار شنائل کا جمشید کے ہاتھ کی گرفت میں دبا ہاتھ کانپا۔ جمشید، وہ تڑپ اٹھی، ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ پرومس می شنائل، وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ کر تنبیہی بولا۔ پرومس۔ ایک آنسو ٹوٹ کر شنائل کی گال پر بکھرا۔ تم کسی کے سامنے نہیں روگی، یہ سب سے مشکل ہے پر تمہیں کرنا ہوگا، چوائس نہیں ہے۔ جمشید نے اس کا ہاتھ مزید جکڑا تو وہ اٹھ کر ہاتھ تھامے ہی اس کے پاس چارپائی پر آ بیٹھی۔ میں پہلے بھی کسی کے سامنے نہیں روئی سوائے تمہارے، ایسے وعدے کیوں لے رہے ہو مجھ سے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے جم۔ جمشید نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہی اس کا ہاتھ چھڑوایا اور ہاتھ بڑھا کر شنائل کے چہرے پر جھولتے بال سمیٹے، آگے سے رکھ کر اس کی جبیں بہت پیار سے چومی۔ لاسٹ، تم ڈرو گی نہیں، میرے لیے بھی نہیں، پرومس می۔ پہلی بار جمشید نے اپنی خوشی سے اس کو اپنا لمس دیا پر وہ قرار نہ پا سکی، پر سر ہلا بیٹھی۔ تبھی کسی آہٹ پر دونوں ہی سامنے متوجہ ہوئے، جہاں پھر دو شمدی اپنے گارڈ اور ڈرائیور کے سنگ کھڑے تھے۔ شنائل نے گھبرا کر جمشید کو دیکھا جو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کی بیٹی آپ کے حوالے مسٹر فردوس شمدی، اسے تکلیف ہوئی تو حساب آپ دیں گے۔ بائے شنائل، ڈیوورس کے پیپرز تمہیں پہنچ جائیں گے۔ آخری بار ایک جھوٹ گھڑا۔ شنائل یوں تھی جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر گاڑ دیا ہو۔ فردوس سر ہلا گئے جس پر جمشید پلٹ گیا اور اس سے پہلے شنائل پیچھے دوڑتی بابا کے بازو دبوچ کر روکنے پر چیخی۔
نہیں، ڈائیورس نہیں چاہیے۔ آپ نے کیا کہا ہے اس سے؟ یہ سب آپ کی سازش تھی۔ مجھ سے میری رہی سہی خوشی کیسے چھین سکتے ہیں آپ؟ جمشید پلیز مت جانا، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا، چھوڑے مجھے۔ شنائل کی چیخو پکار پر بنا کوئی اثر لیے پھر دوست نے اس کی بازو پکڑے، زبردستی وہاں سے باہر لے جاتے گاڑی کی طرف بڑھے، پر شنائل کی روتی آنکھیں جمشید کے اوجھل ہونے کی طرف جمی تھی۔ کام ڈاؤن شنائل، بابا ہے نا، کسی کی کمی نہیں ہوگی۔ تم نے سب چھوڑ دیا، تم اب میری بیٹی ہو، ڈونٹ کرائی، کر چل رہے ہیں ہم۔ شنائل کی سسکیاں ان کو دکھی کر گئیں، تبھی سے ڈور اوپن کر کے اندر بٹھاتے وہ جب بیٹی بولے تو شنائل کتنے ہی لمحے پتھرائی رہی، یہاں تک کہ وہ خود بھی دوسری طرف آ بیٹھے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی، پر شنائل اذیت سے گردن موڑے بابا کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اس کا ہاتھ چوما۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ہی تمہیں اس درجہ حسرت زدہ بنا دیا کہ تم در در سکون کے لیے بھٹکتی چلی گئی۔ آئی ایم سوری، پر میں مجبور تھا۔ تم نے اپنے بابا کا بہت دل دکھایا تھا، ورنہ کون باپ اپنی اکلوتی اولاد کو خود سے دور کرتا ہے۔ ڈونٹ کرائے، اب ہم ساتھ رہیں گے، تمہیں رونے تک نہیں دوں گا۔ وہ یہ سب سن رہی تھی پر اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی، دماغ اور دل کو تو جمشید سے دور ہونا گلا رہا تھا۔ جمشید نے اگر مجھے ڈائیورس دی، میں خود کو مار دوں گی، پھر آپ میری قبر سے پیار کر لیجئے گا۔ یہ کر کے مجھے کوئی خوشی نہیں دی آپ دونوں نے، نہ آپ کی محبت چاہیے مجھے، اپنا اس کی دوری مجبور کیا ہے نا آپ نے اسے۔ شنائل کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں، حلق گھٹ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ خود آیا تھا میرے پاس کہ تمہیں چھوڑ دے گا، بس اسے اپنا لے۔ اس نے کہا تھا میں شنائل کا پروفیشن چھڑوا دوں گا تو آپ اسے بیٹی بنا کر سنبھال لیجئے گا۔ میں بھی نہیں چاہتا وہ تمہیں ڈائیورس دے، پر ابھی کچھ کہا تو اس کی انا مجروح ہوگی، اس لیے کچھ دن اسے اپنے دل کو پرکھ لینے دو۔ یقیناً محبت کرتا ہے میری بیٹی سے۔ رو نہیں میرا بچہ، ڈائیورس نہیں ہونے دوں گا۔ بابا کے پیار سے پاس لا کر خود سے لگانے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وعدہ کریں، میں بہت پیار کرتی ہوں اس سے، اگر وہ نہیں تو مجھے آپ کا پیار لے کر کیا کرنا ہے؟ میں تو آپ کے غصے، لاتعلقی اور نفرت کی بری طرح عادی ہوں۔ مجھے اگر کوئی اپنا لگا ہے تو بس جمشید، میں بتا رہی ہوں، اس نے مجھے چھوڑا نا تو میں آپ کو اور ممی کو کبھی نہیں ملوں گی۔ وہ ہچکیوں کے زد میں آتی باقاعدہ کانپ رہی تھی، اور اس بیٹی کی تکلیف آج پہلی بار پھر دوست شمدی کی آنکھوں میں آنسو لائی۔ آج ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی واحد اولاد کو خود برباد کیا ہے۔ بھروسہ رکھو میری جان، بس رونا بند کرو، اپنے گھر جا رہی ہو۔ وہ بابا کے سینے لگی اور بری طرح روئی، جبکہ بائک سڑک کنارے کھڑی کر کے ٹیک لگائے کھڑا جمشید تاحدی نگاہ پھیلی خاموشی سے ہم کلام تھا۔ دھوپ کی بوسیدہ کرنیں اس کے چہرے پر پھیلی آنکھوں کی سرخائی پر مرکوز تھیں، وہاں کے حالی اور زرد پن کو چمکیلا کرنے میں مصروف تھیں۔ سامنے والے کا بھلا کرنا فرض تھا مجھ پر، وہ میں نے کر دیا۔ مجھے محبت عاشقی میں نہیں پڑنا، اسے دراب حیدر سے محبت ہونے کے بعد مجھ سے ہو سکتی ہے تو میرے بعد بھی کسی سے کر لے گی۔ فائنلی چیپٹر کلوز۔ کم از کم میرے ضمیر پر کوئی بوجھ تو نہیں ہوگا کہ میں نے بھی اسے دنیا کی طرح صرف سزائیں دی ہیں۔ میں نے اسے یقیناً ناحق سزا سے بچنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ اب اپنے آپ میں واپس لوٹا جمشید احمد۔ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنے والے انہی لمحوں میں غلط بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جمشید احمد تھا جسے شنائل کو اس لیے چھوڑنا تھا کہ اسے محبت نہیں کرنی، لیکن اگر اسے چھوڑ دینے کے بعد محبت ہو گئی۔ اس بارے سوچنا بھول گیا۔ کسی کال پر اس کے بٹکے خیالات واپس ہوش میں لائے۔ پولیس گریمل کی موت کے حوالے سے آپ کا بھی بیان چاہتی ہے۔ آ جائیں سر واپس، میں مزید یہ سب ہینڈل نہیں کر پا رہا۔ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، آپ کو سن کر اچھا لگے گا۔ خاص آدمی کی کال تھی۔ جمشید نے باہدہ اچھی خبر پر مان لیا کہ اب کچھ اس کی زندگی میں بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پہلی فلائٹ ملتے ہی آتا ہوں، میرا یہاں کوئی کام نہیں رہا۔ اپنا فیصلہ سنائے وہ فون بند کیے، اس میں سے سم نکال کر ہاتھوں کی قوت سے دو ٹکڑے کرتا وہیں سڑک کنارے پھینک کر واپس بائک پر سوار ہوا۔ جب تک گھر پہنچا 4 بج چکے تھے۔ میری شرٹ پریس کر دو گی سلوا؟ سلوا رات ڈنر پر جانے کے لیے سب کے کپڑے ہی پریس کر رہی تھی جب جمشید نے اندر جا کے اپنی شرٹ پکڑے پاس آتے قدم روکے۔ ہاں کیوں نہیں، پر شنائل کہاں ہے؟ سلوا نے شرٹ لیتے فکر سے پوچھا۔ چلی گئی ہے اپنے گھر، نہیں آئے گی یہاں۔ میری 7 بجے واپسی کی فلائٹ ہے، میں اماں بابا کو منائے بنا جا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ جب چلا گیا تو تم سب کو بتا دینا میری واپسی اب کچھ وقت نہیں ہوگی۔ سلوا کی آنکھوں میں اس کے بکھرے درد بھرے لہجے کو محسوس کیے نمی جاگی۔ تم میری شادی کے لیے بھی نہیں رکو گے؟
بائی ہونا میرے، مجھے کمی محسوس ہونے دو گے اپنی؟ اور سب ختم کیوں کیا؟ وہ پیار کرتی ہے تم سے۔ سلوا نے شرٹ لینے کے بیچ روٹھی بکھری ٹون میں شکوا کیا، جو جمشید کو مسکراہٹ دے گیا۔ بائی ہوتا تو تمہارے لیے کوئی سٹینڈ لیتا، میں تو اس ماحول میں ایک بے حس کی طرح بڑا ہوا، جس کے سپرد میری پرورش کا ذمہ تھا، وہ بھی دل اور خواہشات تک پورے نہ پہنچ سکے۔ لیکن ایک بات کا گواہ ہوں، اماں نے تمہیں بہت پیار سے پالا ہے۔ ہو سکے تو اس گھر سے رخصت ہونے سے پہلے ان کی تمام زیادتیوں کی یاد کو اسی دہلیز پر چھوڑ جانا۔ میں کال کروں گا تمہیں رخصتی والے دن، لیکن اب مجھے جانا ہی ہے۔ اپنے ماں باپ کی ہر حسرت اور خواہش پوری کروں گا۔ سلوا نے اس کی ہر بات سنے بے رنگ سی اسمائل دی۔ تم بہت اچھے ہو جمشید، تم سے کوئی شکوہ نہیں، نہ چچی سے۔ شنائل کی بات اگنور کر دی تم نے۔ سلوا نے جان بوجھ کر اس دکھے دل کو کریدا۔ میں نہیں جانتا کسی شنائل کو۔ میری شرٹ جلدی پریس کر دو، مجھے نکلنا ہے، اور اپنی شادی مزے سے انجوائے کرنا۔ کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے میں اور تایا جان تمہیں۔ جو چاہیے ہوا بس ایک کال کرنا۔ جمشید اس سے زیادہ کہہ نہ سکا اور وہاں سے چلا گیا، پر سلوا کو بہت سا مان بخش گیا۔ ایک بائی کا چند لمحوں میں فرض نبھا گیا۔ اللہ جی، اس کی محبت اس سے جدا نہ ہونے دیں پلیز۔ میں پورے 100 نفل پڑھوں گی جس دن یہ اور شنائل ایک دوسرے کے راضی و خوشی ہوئے۔ باقی کپڑے سائڈ کرے سلما نے پہلے جمشید کی شرٹ پریس کی اور بہنوں کا فرض نبھاتے نفل بھی مان لیے، اور اب بات زمینی رہی بھی نہ تھی۔ جاری ہے تو کیسی لگی؟ ایموشنل تھی پر میرے نزدیک پرفیکٹ ایپیسوڈ تھی۔ آج کی کس جس بات کا مسکن تھی، یقیناً پسند آئی ہوگی۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانے کے ساتھ۔ آج میں نے بہت لیٹ نائٹ آپ کے لیے ایپیسوڈ کی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ محلے میں بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن میں نے پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ ریکارڈ کیا، اور ابھی یقین کریں 2:40 بج رہے ہیں رات کے، تو قدر کیا کریں اور اچھے اچھے ریویوز دیے بغیر بھاگا مت کریں۔ تو اب ملتے ہیں 44 ایپیسوڈ میں ایک دن کے گیپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔